آج ایک بار پھر بیت المقدس فلسطین کی مائیں جھولیاں اٹھا اٹھا کے صدائیں دے رہی ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تم کہاں ہو؟ صلاح الدین ایوبی تم کب آؤ گے؟ جہاں میری اور آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ دوبارہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین کی مساجد میں نہتے مسلمان خواتین، بچوں اور جوانوں پر دوران نماز حملہ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ منظر حضرت عمر بن خطاب دیکھ لیتے تو آپ ان صہیونیوں کے لیے چھپنے کے لیے جگہ نہ چھوڑتے۔ اگر یہ منظر خالد ابن ولید دیکھ لیتے تو آپ 80 تلواریں توڑ دیتے لیکن آپ کا خون ٹھنڈا نہ ہوتا۔ اگر یہ منظر حضرت طلحہ، ابو دجانہ، زرار بن ازور، سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ لیتے تو منظر کچھ اور ہوتا۔ یہ تمہارے اسلاف ہیں جنہوں نے یہ راستے تمہارے لیے چھوڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تمام امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو تمام مسلمان اس درد کو محسوس کریں جیسے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ لیکن صد افسوس کہ 2 ارب مسلمان اس بات کے منتظر ہیں کہ ابابیل آئیں اور 90 لاکھ اسرائیلیوں سے ہماری جان چھڑائیں۔ اگر جذبہ ایمانی ہو تو 313 کا لشکر بھی بھاری ہے، اور اگر ایمان کمزور ہو تو 57 ممالک کا اتحاد بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ خالد ابن ولید نے وقت کی سپر پاور کے سامنے چند ہزار کا لشکر اتار دیا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری اکانومی کمزور ہے، اور اسلام نے بتایا ہے، احد میں امیر حمزہ نے، کربلا میں امام حسین نے یہ بتایا ہے کہ اسلام قربانی مانگتا ہے۔ تیغ بہر عزت دین است و بست، مقصد و حفظ و عین است و بست۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ و خرمن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مر جائیں صنم پتھر کے۔ ہاتھ بے زور ہے الہاتھ سے خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ تمہارا شرازہ بکھر رہا ہے اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اب یہ قیام کا وقت ہے، سجود کا نہیں۔ اب کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، تمہاری بہنیں تمہیں پکار رہی ہیں۔ لڑو اپنے بیت المقدس کے لیے، اٹھو دوبارہ سے، تیغ